رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، ونصلی ونسلم علی حبیبہ محمد خاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی معادیہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقال الحق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات اللہ وسلامہ علی الحسین۔ ماہ مبارک رمضان اور تزکیہ نفس کے عنوان سے سلسلہ کلام چوتھے مرحلے میں داخل ہوا ہے۔ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہیں۔ آج اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد تسلسل کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ، گزشتہ گفتگو کے تسلسل کو۔ وہ تمہید یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے عوالم خلق کیے ہیں، ان عوالم میں یہ عالم جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عالم مادہ ہے۔ اس کو عالم مادہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہے وہ مادی ہے، وزن رکھتا ہے، یہاں کی ہر شے وزن رکھتی ہے، جسم اور جسمانیت اس کے لیے ہے، اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہے، یہ خصوصیات ہیں۔ چاہے زمین کے موجودات ہوں یا اوپر کے کرات کے موجودات ہوں، یہ سب ملا کے جتنے گلیکسیز ہیں، ان تمام گلیکسیز کے سمیت یہ جو عالم ہمیں نظر آ سکتا ہے، اسے کہتے ہیں عالم مادہ، اور اسی عالم کو عالم ملک بھی کہتے ہیں۔ ایک اور نام بھی ہے اس کا، عالم طبیعت۔ یہ باتیں کل بھی ذکر کی تھیں۔ اور اس عالم کے اوپر محیط ایک اور عالم ہے، اس عالم کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے۔ اس عالم میں کوئی مادہ نہیں ہے، ہیں موجودات لیکن مادی نہیں ہیں۔ جیسے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی خود کئی قسمیں ہیں، حاملان عرش سے لے کے درختوں کی شاخوں پر کونپلوں کو اگانے والے فرشتوں تک، بادلوں کو چلانے والے فرشتوں تک، بارش برسانے والے فرشتوں تک، شکم مادر میں بچے کی حفاظت کرنے والے فرشتوں تک، طرح طرح کے فرشتے۔ یہ تمام فرشتے مادی نہیں ہیں، یہ غیر مادی موجودات ہیں۔ ان کا کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے۔ فرشتوں کے اوپر بھی مختلف علماء نے
مختلف کتابوں میں مفصل بحثیں کی ہیں. یہ عالم ملکوت کے موجودات میں سے ایک موجود ہے فرشتے. یہ تمام عالم وہ والا عالم جو اسم عالم کے اوپر محیط ہے وہ ہے عالم ملکوت. تو چاہے عالم ملک ہو چاہے عالم ملکوت ہو، یہ تمام عوالم خلق نہ ہوتے اگر انسان کو بنانا مقصود نہ ہوتا. یہ مضمون جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، قرآن کے آیات میں بھی آپ غور کریں تو نکلتا ہے. قرآن کے آیات سے بھی متخذ یہی مضمون ہے. احادیث شریفہ میں غور کریں گے تو وہاں سے بھی یہ مضمون ہاتھ میں آتا ہے. مثلا سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے کہ خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں خلق کیا گیا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب تمہارے خاطر ہے. یعنی تمہیں بنانا تھا تو ہم نے یہ سب بنائی، اور اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ چیزیں بھی نہ بنتی. حدیث قدسی میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچی ہے حدیث قدسی میں ارشاد حضرت احدیت ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو جتنے افلاک ہم نے خلق کیے ہیں یہ سب ہم نہ بناتے، جتنے آسمان ہم نے بنائے ہیں یہ سب ہم نہ بناتے. معلوم ہوا کہ وجود مقدس حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جس کے خاطر یہ سب کچھ بنا ہے. خوب، پھر کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آگے بڑھیے. یہ عالم ملکوت یہ سب انسان کے لیے، اور انسان ہدف اصلی، انسان کے خاطر یہ سب چیزیں بنی ہیں. خود اس عالم کے اندر کتنے قسم کے موجودات ہیں، بے حس و حرکت جمادات سے لے کے حس و حرکت رکھنے والے موجودات تک. جمادات کی خود کئی قسمیں، نباتات کی قسمیں، حیوانات کی کئی قسمیں. تتلیوں کے اوپر بعض لوگوں نے کام کیا ہے کہ کتنے قسم کی تتلیاں پائی جاتی ہیں. چونٹیوں کے اوپر تحقیق ہوئی ہے کہ کتنے ہزار قسم کی چونٹیاں ہیں. یہ تمام موجودات صرف کرۂ ارض کے موجودات ہیں. پھر اوپر کے کرات پر کیا کچھ ہے، پھر عالم ملکوت میں کیا کچھ ہے، یہ سب انسان کے لیے. انسان ہدف ہے اصلی. انسان خود کیا ہے؟ خوب غور کریں. کل اشارتاً ایک مطلب ذکر کر دیا تھا، اس کو آج ذرا کھولوں گا. انسان خود، اس کے دو رخ ہیں انسان کے، ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہر اور نظر آنے والا رخ وہ اس کی شکل و صورت ہے، اس کے قد و قامت ہے، اس کی رنگت ہے، جسم ہے، اور جسم سے متعلق جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ سب یہ نظر آنے والا موجود. اس کی آنکھیں، اس کے ناک، اس کا منہ، اس کے کان، اس کا سر، اس کے ہاتھ اور تمام اعضاء بدن، یہ انسان ہے. لیکن کیا انسان واقعاً اس کے سر کی وجہ سے، ان آنکھوں کی وجہ سے، ان کانوں کی وجہ سے، ان ہاتھوں کی وجہ سے، یعنی ان کا نام انسانیت ہے، یہ انسان ہے؟ یا انسان کچھ اور ہے؟ نہ، یہ نہیں ہے. بلکہ یہ تو ظاہر ہے اس کا. اس کے اندر ایک چیز، ایک جوہر گران بہا اس جسم کے اندر ہے جسے روح کہا جاتا ہے، اور اسی کو نفس ناطقہ انسانی بھی کہتے ہیں. وہ ہے اصل چیز، وہ ہے انسان. اور وہ جب بدن آدم میں وہ روح ڈالی گئی
تب خدا نے حکم دیا کہ سجدہ کرو اسے. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس میں روح پھونکوں تو سجدہ کرنا. معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ شکل آدم کی طرف، جسم آدم کی طرف نہیں تھا. سجدہ اسی روح آدم کی طرف تھا. اور وہ روح اس کے اندر وہ تمام خصوصیات جو حضرت احدیت نے اپنے لیے رکھے ہیں ان کو بالاستعداد پوٹینشلی طور پہ اس روح کے اندر رکھا ہے. پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں. جتنی خصوصیتیں خداوند متعال کی اپنی ہیں، جو اوصاف اس کے اپنے ہیں، وہ تمام اوصاف کم و بیش وہ اوصاف بالاستعداد اس روح کے اندر رکھے گئے ہیں. منتہا روحوں کی پھر قسمیں ہیں. حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اور ایک عام کسی بشر میں پائے جانے والی روح، زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ ایسا ہے جیسے روشنی، اس کی روشنی اور اس لائٹ کی روشنی، سورج کی روشنی، موم بتی کی روشنی. روشنی تو روشنی ہے یہ سب، لیکن روشنی اور روشنی میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں یہ مفہوم مشکک، یعنی ایسا مفہوم جو ہو تو سب میں لیکن ان میں فرق ہو، ایک دوسرے سے فرق رکھتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مفہوم مشکک منطق کی زبان میں. تو جس طرح سے روشنی ایک مفہوم مشکک ہے، اسی طرح سے ارواح کے اندر صفات الہیہ کا جلوگر ہونا بھی ہے سب میں، مگر مفہوم مشکک کے طور پر ہے، یکساں نہیں ہے. ایک انسان کامل میں جو اوصاف الہی جلوگر ہوتے ہیں وہ ایک فقیہ میں اتنے نہیں ہیں، اور ایک فقیہ میں جتنا ہونا چاہیے وہ ایک عام انسان میں اتنے نہیں ہیں، لیکن ہیں. اس بنا پر تمام موجودات سے برتر موجود انسان ہے، اس لیے کہ اس میں یہی نفس ناطقہ انسانی موجود ہے، یعنی روح. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور گو کہ پوری کائنات مظہر خدا ہے. سورج مظہر خدا ہے، چاند مظہر خدا ہے، زمین مظہر خدا ہے، آسمان مظہر خدا ہے. یعنی خدا کو دیکھنا چاہو تو اس کے ذریعے سے خدا کو سمجھا جا سکتا ہے، مظہر ہے. لیکن جتنا مظہر انسان کے روح کو حاصل ہے مظہریت، اتنی مظہریت کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے. حضرت پیغمبر اکرم کے بارے میں کسی شاعر نے کہہ دیا تھا کہ آنچ خوبان ہمیں دارند تو تنہا داری، ہے نا. جتنی خوبیاں تمام پیغمبروں میں پھیلی ہوئی ہیں وہ تمام خوبیاں پیغمبر اکرم میں یکجا موجود ہیں. تو اسی طرح سے جتنی کائنات کے اندر خدا کے صفات کی مظہریت پھیلی ہوئی ہے وہ تمام مظہریت روح انسانی میں یکجا موجود ہے. تو روح انسانی میں یہ خصوصیت ہے، لیکن اس روح کے لیے بھی بیماری ہے، صحت مندی ہے. کبھی کبھی یہ روح بس روح ہے، باقی پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے. اس کے اندر کسی بھی قسم کی مظہریت ابھی باقی نہیں رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر یعنی صفات رذیلہ غالب آ چکے ہیں، اس کے اوپر گناہ غالب آ چکے ہیں، اس کے اوپر برے اوصاف کا یلغار ہوا ہے، دب گیا ہے. اور اس کے اندر جو شفافیت تھی وہ متاثر ہو چکی ہے، ٹرانسپیرنسی اس کی ختم ہو چکی ہے. کل سے گزشتہ دن کسی طالب علم کے سوال کے جواب میں نے بتا دیا تھا کہ روح انسانی آئینے کی طرح سے ہے، یاد ہے بتایا تھا.
تو آئینہ اگر اس کو صاف کر دیا جائے تو اس میں ریفلیکشن کی قوت زیادہ ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے. لیکن اگر اس کے اوپر گرد و غبار جما دیا جائے، ایک عرصے تک آئینہ کو لٹا کے رکھیں اور اس کے اوپر بہت سارا گرد و غبار جم جائے تو کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ کوئی آئینہ ہے یا کوئی اور چیز ہے. آئینہ ہونے کی خصوصیت ہی ختم ہو گئی. اسی طرح سے کبھی کبھی بعض ارواح روح انسانی تو ہیں مگر ان کے اندر خصوصیت ہی ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا. خوب ابھی غور کیجئے. تو اس روح انسانی کو چمکانے کے لیے، اس روح انسانی کو ان غلاظتوں سے صاف کرنے کے لیے، اس گرد گناہ سے اٹے ہوئے روح کو صاف کرنے کے لیے خداوند متعال کے پاس ایک سسٹم ہے، اور وہ سسٹم ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں. یہ روزے وہ کام کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں روح کے اوپر جمی ہوئی غلاظت کو دور کر دیتے ہیں. روزے کی خصوصیت یہ ہے، اس لیے روزے کی اہمیت ہے. اگرچہ کہ بعض احادیث میں روزے کا فلسفہ سوال کرنے والے کی ذہنیت کے حساب سے کچھ اور بھی بیان ہوا ہے. مثلا کسی نے پوچھا کہ روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ جواب آیا کہ کچھ لوگ کبھی انہیں بھوک لگتی ہی نہیں ہے اس لیے کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو انہیں اندازہ نہیں ہے کہ بھوک کیا چیز ہے. اس لیے خدا نے ایک مہینہ ایسا رکھا تاکہ یہ بھوکے رہیں اور ان کو بھوک کا اندازہ ہو کہ بھوک کیا چیز ہے. نتیجے میں وہ بھوکوں پر رحم کر سکیں. مثلا یہ بھی روایت میں آیا ہے، یا وہ بعض دیگر روایات میں آیا ہے کہ روح کے نتیجے میں انسان کے بدن کے لیے اس کی مشین جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے. صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ تمہارا بدن صحت یاب ہو جائے. یہ مشین مسلسل کام کر رہی ہوتی ہے، اس کو کچھ عرصے تک ریسٹ کی ضرورت ہے. تو روزہ جو ہے وہ چیز ہے کہ اس میں اس مشین کو ریسٹ دی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں اس کے بدن جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے اس میں کام کرنے کی صلاحیت، اس کے معدے میں نئے سرے سے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. یہ بھی بیان ہوئی ہے. لیکن اصل حکمت اور اصل فلسفہ نہ اس امیر آدمی کو بھوکا رکھنا تاکہ بھوک کا احساس ہو، نہ وہ ہے، نہ یہ کہ اس روزے کے ذریعے سے بدن کو صحت مند بنانا. یہ بھی اصل نہیں ہے. اصل حکمت جو ہے وہ روح کی صفائی ہے، روح کی صفائی. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ الصوم ہی العبادہ، کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، التفکر نصف العبادہ والصوم ہی العبادہ. تفکر نصف عبادت ہے لیکن روزہ رکھنا اصل عبادت ہے. اس لیے کہ اسی روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کی روح شفاف ہو جاتی ہے، انسان کی روح میں ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے، انسان کی روح میں طاقت آتی ہے. اور جب انسان کی روح میں طاقت آتی ہے، یقین کر لیں کہ کچھ وہ حقیقتیں جو ایک عام فرد بشر کو نظر نہیں آ سکتی ہے، ایک شفاف روح رکھنے والے کو نظر آ سکتی ہے. کل میں نے حضرت امام خمینی کی زندگی سے ایک مثال پیش کی، حضرت آیت اللہ خامنائی کی زندگی سے ایک مثال پیش کی. یاد ہے آپ کو کہ ان کی روحوں کا کمال، کہ روح کی بلندی کے نتیجے میں وہ حقیقتیں انہیں نظر آتی تھیں یا نظر آتی ہیں کہ جو کسی اور کو نظر نہیں آتی ہیں. انہی چیزوں میں سے ایک، ابھی آج پھر ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں یاد دلا دوں. حضرت آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ، ان کے دو پیشن گوئیاں، ایک تو پوری ہو چکی، اس کا میں نے بیان بھی کر دیا. دو پیشن گوئیاں جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں لیکن پیشن گوئی کی ہے. ایک، ان عربوں نے جب اسرائیل کو تسلیم کیا، خاص طور پر امارات نے، تو اس کے بعد حضرت آیت اللہ خامنائی کا ایک بیان آیا، ایک تقریر. اس میں ایک جملہ ہے ان کا،
انہوں نے فرمایا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا عمل دیر تک نہیں چلے گا لیکن رسوائی ہمیشہ رہے گی. یہ آپ کی پیشن گوئی ہے. یہ عمل دیر تک رہے گا، چلے گا نہیں، لیکن رسوائی ہمیشہ کے لیے رہے گی. ایک پیشن گوئی. دوسری پیشن گوئی، آپ نے فرمایا امریکن نظام جو کہ بظاہر بہت مضبوط نظام حکومت ہے، ان کے جو نظام حکومت ہے وہ بہت مضبوط نظام حکومت ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، لیکن یہ نظام حکومت ٹائٹینک کی طرح ہے. ٹائٹینک کشتی بظاہر بہت خوبصورت بھی تھی اور مضبوط بھی، بہت مضبوط کشتی، لیکن اس کشتی کی نہ خوبصورتی نے نہ مضبوطی نے اسے غرق ہونے سے نہیں بچایا. اسی طرح سے بظاہر آپ کو مضبوط نظر آنے والا یہ امریکن نظام، اس کی مضبوطی اسے بچائے گی نہیں، اس کو غرق ہونا ہے. اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ امریکن نظام کریش کر جائے گا. آپ کی پیشن گوئیوں میں سے ہے. اچھا، اس طرح کی پیشن گوئیاں خوب غور کریں. دو طرح سے ہو سکتی ہیں. یا تو آپ سیاسی شعور اتنا اونچا رکھیں کہ گزشتگان اور موجود جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے اندر جو حکومتیں زوال پذیر ہو چکی ہیں ان کے آثار اور نشانات کو دیکھ کر گیس کر لیں کہ چونکہ ان آثار کے نتیجے میں وہ حکومتیں ختم ہوئی ہیں اور یہی آثار فلاں حکومت میں بھی نظر آتے ہیں، لہذا یہ بھی ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے گیس کرنا، اندازہ کرنا. یہ ممکن ہے کسی اور کو بھی ہو، یہ ممکن ہے کسی اور انسان کے لیے بھی، اور کوئی اور بھی پیشن گوئی کرے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے. اور ایک دوسرا طریقہ ہے وہ تصفیہ روح، تزکیہ نفس، باطن کو پاک کرنا. اس کے نتیجے میں کچھ حقیقتیں جو کسی اور انسان کو نظر نہیں آ سکتی ہیں وہ حقیقتیں آپ دیکھ پائیں اور اس کے نتیجے میں آپ پیشن گوئی کریں. یہ ہر کسی سے ہو نہیں سکتا ہے، یہ ہر کسی سے ممکن نہیں ہے. یہ صرف اسی کے لیے ممکن ہے کہ جس کی روح میں وہ بالیدگی ہو، وہ ٹرانسپیرنسی ہو، وہ شفافیت ہو، اس کے لیے ممکن ہے. تو اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام میں یہ روزہ اور بھوک اور پیاس، خوب غور کریں، اس سے خدا کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا. خیال نہ کریں میں بھوکا رہوں تو اللہ کو کیا ملے گا، کیا فائدہ ہے اللہ کو، کچھ نہیں. یا فرض کر لیں، میں بالکل سادہ ایک مثال دے دوں. ایک مثال، مثلا بچے اسکول جاتے ہیں، ٹیچر ان کو اسکول میں پڑھانے کے علاوہ جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو ہوم ورک بھی دے دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان ٹیچروں کو کچھ سکون ہی نہیں ملتا ہے بچوں کو مبتلا کیے بغیر، یعنی بچے گھر میں بھی آرام سے نہ بیٹھیں. مجھے یہ بتا دیں ان کو گھر میں کام دینے سے ٹیچرز کا کیا فائدہ ہے؟ یقین کر لیں ٹیچرز کا فائدہ نہیں ہے. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ بچے علمی اعتبار سے آگے بڑھیں. اور پتہ ہے جیسے جیسے آپ ہوم ورک لکھتے جاتے ہیں، جو کام آپ کرتے ہیں اسی کے نتیجے میں آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. جس طرح سے بچوں کو ہوم ورک دیا جاتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھیں، اسی طرح سے نظام الہیہ میں یہ روزہ، یہ نماز، یہ عبادات، یہ کس لیے ہیں؟ اس سے اللہ کو کچھ ملتا ہے؟ کچھ نہیں. پھر کیا ہے؟ اسی کے نتیجے میں آپ کی معنوی گروتھ ہوتی ہے، آپ کی معنوی ارتقاء، آپ کی معنوی ایوولوشن، یعنی مرحلہ بے مرحلہ آگے بڑھنا، اس کے لیے ضروری ہے. اور روزہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی روح میں شفافیت پیدا ہوتی ہے. اور جب روح میں شفافیت پیدا ہوتی ہے تو آپ شارپ ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں دنیا کو سمجھنے میں بھی اور دنیا کے ماوراء حقائق کو سمجھنے میں بھی. اچھا، ابھی ایک اور چیز حدیث میں آیا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، المؤمن ینظر بنور اللہ. سنا ہے؟ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے. کیا مطلب؟
یعنی مومن کی روح ایسی ہوتی ہے کہ ایک عام انسان کو نظر نہ آنے والی حقیقتیں اس کی اس روح کے ذریعے سے وہ دیکھ لیتا ہے، اور یہ نور خدا ہے. اور یہ نور اس وقت طاقتور ہو جاتی ہے جب آپ اطاعت الہی کر رہے ہوتے ہیں، خدا کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. روزے کے حوالے سے بھی کل آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا کہ روزے یعنی کون سا روزہ؟ ہر بھوک روزہ نہیں ہے، اس کی خصوصیتیں کل میں نے بیان کی ہیں. ہر طرح کی بھوک روزہ نہیں ہے. روزہ یعنی ان شرائط کے ساتھ، جب آپ ان شرائط کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی روح میں وہ تیزی پیدا ہوتی ہے جو کسی اور انسان کو نہیں ہو سکتی ہے. مومن کے بارے میں ہے کہ المؤمن قیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے. یہ ہوشیاری بھی اسی روح کی طرف سے آتی ہے. المؤمن لا يدلغ مرتين من جوہر واحد، مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. یہ مومن کے خصوصیات ہیں. مثلا جو شخص 40 دنوں تک اپنے نفس کی رعایت کرے، حفاظت کرے، تو جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، حکمت کے چشمے پھوٹ کر اس کے دل سے نکل کر زبان سے جاری ہو جاتے ہیں. یہ سب مومن کی خصوصیات ہیں. مومن مدہوش بے خبر اس کا نام نہیں ہے. مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، اور یہ تیزی اور یہ ہوشیاری اس کے اس روح کی ٹرانسپیرنسی کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. اور اس روح کی ٹرانسپیرنسی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے بہت سارے عوامل ہیں، ان میں سے اہم عامل روزے ہیں. روزہ اور بھوک کے نتیجے میں انسان کے روح میں ٹرانسپیرنسی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اس خطبہ شعبانیہ میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد و آل محمد، اس میں آپ نے فرمایا کہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں ضیافت الہیہ کی طرف بلایا گیا ہے. تم خدا کے مہمان ہو. اور خدا کا مہمان یعنی کیا؟ آپ کو غذا سے دور رکھا جا رہا ہے. اس غذا سے دوری کے نتیجے میں آپ کی روح کو بالیدگی عطا کی جا رہی ہے، آپ کی روح کو لطافت عطا کی جا رہی ہے، آپ کی روح کو طاقت بخشی جا رہی ہے. اور اس روح کی طاقت کے نتیجے میں وہ چیزیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں جو کسی اور کو نظر نہ آئے. یہ وہی ضیافت الہیہ ہے، عالم ملکوت کے قریب ہونا. انسان کا مرتبہ یقین تک پہنچنا، مرتبہ یقین تک پہنچنا، عالم ملکوت کے قریب ہونا، یہ تمام اسی روح کی بلندی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی خصوصیتیں ہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن مجید نے بتا دیا کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات، ہم نے اسی طرح سے حضرت ابراہیم کو آسمانوں کا باطن دکھا دیا، ملکوت دکھا دیا. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے بنے. ملکوت کو دیکھنے کے نتیجے میں انسان مرتبہ یقین تک پہنچتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یقین بہت اعلیٰ صفت ہے. عام طور پر حتیٰ مسلمان، حتیٰ حضرت امیر المومنین کے پیروکاروں میں بھی اکثریت ان کی ہے کہ جو ابہام میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. حتیٰ ان کو احکام شریعہ کا نہیں پتہ، مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں. اسی کے مبہم ہے، دھندلا ہے، سامنے واضح نہیں ہے. اور یہ دھندلا اور واضح اس لیے نہیں ہے کہ روح میں دھندلا پن ہے. روح اگر شفاف ہو تو دھندلا پن ختم ہو جائے. اسی لیے
سورہ مبارکہ رحمان میں جہاں تعلیم قرآن پر عمل کرنے کے نتیجے میں اور انسان کا وجود قرآنی ہونے کے نتیجے میں جہاں انسان بننے کا ذکر ہے، علم القرآن خلق الانسان، علم قرآن کے نتیجے میں انسان جب بن جاتا ہے تو اس کے بعد علمہ البیان، اس کے لیے سب چیزیں واضح ہیں۔ انسان اگر انسان بن جائے تو اس کے لیے سب چیزیں واضح ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے واضح ہے۔ حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے سب چیزیں واضح تھیں کہ کیا پیش آنے والا ہے، واضح، شروع سے ہی واضح۔ نہ صرف شروع سے بلکہ حضرت امام حسین کے ساتھ جو کچھ پیش آنے والا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کی پیدائش کے وقت سے ہی سب کو معلوم تھا، اس گھر میں سب کو معلوم تھا۔ اسی لیے خبریں بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے حالات کے بارے میں خبریں بھی واضح طور پہ دے دی ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ سرزمین کربلا میں ورود کے بعد جو خیمے نصب ہوئے اور وہاں پر اصحاب جب بیٹھ گئے تو آپ نے ایک چھوٹا سا خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے کو پڑھیے۔ عاشوراء کے دن جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر مین و ان 2 محرم کو حضرت امام حسین نے پورا دے دیا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن خبر پوری دے دی، کیوں؟ اس سے کہ روح لطیف کے سامنے وہ سب باتیں واضح ہیں، اور ہمارے لیے سامنے کی چیزیں واضح نہیں ہوتی ہیں، کیا ہونے والا ہمیں نہیں معلوم، شادی کروں نہ کروں پریشان ہے، یہ بزنس اختیار کروں یا یہ والا بزنس کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یعنی اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں آپ دیکھیں کتنے ابہام کے ہم شکار ہیں۔ آپ کو پتا ہے جانوروں کا ایک نام ہے بہائم، بہائم کہتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے نا، بہائم کہتے ہیں جانوروں کو۔ جانوروں کو بہائم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ابہام میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ آپ اس کو پال رہے ہیں، اسے نہیں معلوم کہ جو پال رہا ہے وہ اسے کاٹنے کے لیے پال رہا ہے، آخر میں اسے ذبح ہونا ہے، نہیں معلوم اس کو۔ ابہام میں زندگی گزارتے ہیں جانور، اس لیے ان کو بہائم کہتے ہیں۔ اور بہائم کے برعکس انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ البیان، ہم نے اس کے لیے سب چیزیں مبین کر دیا، روشن کر دیا ہے۔ انسان کے لیے روشن اور جانوروں کے لیے ابہام۔ اگر ہمارے اندر بھی وہی ابہام ہے جو جانوروں میں ہے تو سمجھ لو کہ اب ہم درست طریقے سے انسان بنے نہیں ہیں، ہم پر حیوانی خصوصیات غالب آ چکے ہیں۔ اور واقعاً بھی ایسا ہے، حقیقتاً بھی ہم پر حیوانی خصوصیات غالب ہیں۔ ہم جن لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان لذتوں کو دیکھیں، وہ کیا انسانی ہیں یا حیوانی ہیں؟ وہ حیوانی لذتیں ہیں۔ اگر حیوانی لذتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی ہم جانور ہیں، ابھی ہم انسان نہیں بنے ہیں۔ اور انسان کیوں نہیں بنے ہیں؟ اسی کہ اس روح میں شفافیت آئی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا مبہم ہے؟ یہ بات بھی مبہم ہے۔ اگر یہ بات بھی مبہم ہے تو وابیلا ہے، لیکن اگر کم از کم یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت زبردست شاگرد، اور ان کے سوالات امام جعفر صادق سے خاص سوالات ہیں، زبردست سوالات کیے ہیں، علمی سوالات۔ اس کا نام ہے مفضل ابن عمر۔ اس کی ایک روایت ہے، اس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب علل الشرائع میں اس حدیث کو لے آیا ہے مفصل، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جناب مفضل ابن عمر نے امام صادق سے پوچھا کہ مولا یہ لوگ کیوں محبت دنیا میں گرفتار ہوتے ہیں؟ اچھا یہ ان کے لیے حیرت آور ہے، کن کے لیے؟ مفضل ابن عمر کے لیے، ہمارے لیے کوئی حیرت آور نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیں امام جعفر صادق سامنے ہو تو ہم کو یہ سوال کریں گے، یعنی میرے اندر محبت دنیا کیوں ہے، یا ان لوگوں کے اندر محبت دنیا، یہ سوال ہی نہیں بنے گا ہمارے لیے، اس لیے کہ ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے تعجب تھا مفضل ابن عمر کے لیے۔
وہ کہہ رہا تھا اتنی ساری معنوی خصوصیات اور کمالات ہیں، لوگ ان کے عاشق ہونے کے بجائے دنیا کے عاشق ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پوچھا کیوں محبت دنیا میں گرفتار ہیں؟ حضرت نے ان کے جواب میں فرمایا قلوب خلت عن ذکر اللہ، کچھ دل ہیں کہ جو یاد خدا سے خالی ہیں، یعنی دل میں یاد خدا نہیں ہے۔ وہ واقعاً میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے دل اچھے ہوں گے، 24 گھنٹوں میں خود اپنی طرف رجوع کر کے دیکھیں کتنے ٹائم میں آپ کے دل میں خدا کی یاد ہے، کتنی دفعہ خدا کو یاد کرتے ہیں، غور کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کچھ دل ہیں جن میں یاد خدا نہیں ہے، اور جب یاد خدا نہیں ہے تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ مَحَبَّةَ غَيْرِهِ، خدا کی یاد سے خالی جو دل ہیں ان کو خدا اپنے غیر کی محبت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے۔ ان دلوں کو بطور سزا خداوند متعال اپنے غیر کی محبت کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ فرض کر لیں اس نے ایک فیکٹری بنائی ہے، اب سب دنیا کو بتاتا رہے گا میری یہ فیکٹری، اس میں یہ پروڈکشن ہے، اتنے مہینے میں اتنا آتا ہے، پتہ نہیں اس میں آمدنی ہے، پتہ نہیں یہ، وہ خوش ہے اسی پر۔ گھر بنا دیا خوش ہے، گاڑی خریدی ہے خوش ہے، مادی چیزوں پر خوش ہے، کمی محسوس نہیں کر رہا اپنے وجود کے اندر، کوئی کمی نہیں ہے۔ اب الحمدللہ میں معراج تک پہنچ چکا ہوں، میرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں، جب پیسے اسے ملے خیال کرتا ہے کہ میں معراج تک پہنچا ہوں۔ یہ وہ سزا ہے جو خدا کسی بندے کو دیتا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ مَحَبَّةَ غَيْرِهِ، خدا ان دلوں کو کہ جن میں یاد خدا نہ ہو، سزا کے طور پر ان دلوں کو محبت دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ پھر دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ خوب، اب مفضل نے ایک اور سوال کیا، مولا میرے سوال کا جواب مل گیا کہ کیوں محبت دنیا میں گرفتار ہوتے ہیں، اس کا جواب مجھے ملا۔ وہ در حقیقت یاد خدا سے دلوں کو خالی رکھنے کے نتیجے میں خدا سزا کے طور پر ہمیں محبت دنیا میں گرفتار کرتا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ اب اگلا سوال، اس یاد خدا کو اپنے دل میں لے آنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ مفضل کا دوسرا سوال ہے۔ کہتا ہے کہ دل خالی ہو تو یہ سزا ملتی ہے، تو اس دل کو خالی نہ رکھنے کے لیے اور یاد خدا کو دل میں لے آنے کے لیے کیا طریقہ ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا کہ صابروا انفسکم علی الطاعات یا علی فعل الطاعات وصونوها عن دنس السیئات، اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو پابند کرو خدا کے احکام کی بجا آوری کا، جو احکام خدا ہیں ان پر عمل کرنے کا پابند کرو۔ جو بھی جیسا بھی فیصلہ آپ کو کرنا ہو، جو بھی مرحلہ سامنے آ جائے، اس میں حکم خدا کو ڈھونڈو اور اس حکم خدا پر سختی سے عمل کرو۔ زندگی کا کوئی بھی اس سے مقصود صرف نمازیں نہیں ہیں، صرف روزے نہیں ہیں، صرف واجبات نہیں ہیں، بلکہ زندگی میں جو بھی فیصلہ کرنا ہو، جو بھی قدم اٹھانا ہو، جو بھی کام کرنا ہو، ان تمام کاموں میں حکم خدا کو پہلے معلوم کر لو اور معلوم کرنے کے بعد سختی سے اس پر عمل کر لو۔ ایک دوسرا کام وَصُونُوهَا عَنْ دَنَسِ السَّيِّئَاتِ، اپنے نفس کو گناہوں کی غلاظتوں سے پاک رکھو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر گناہ سے نفس گندا ہو جاتا ہے، ہر گناہ سے۔ جتنے انسان کثرت سے گناہ کا ارتکاب کرتا جائے گا اس کا نفس اتنا گندا ہوتا جائے گا۔ تو نفس کو گناہ کے ذریعے سے گندا ہونے سے بچاؤ اور گناہوں کی غلاظت سے نفس کو پاک رکھو۔ اگر یہ دونوں کو، ان دونوں کاموں پر عمل کرو، کون سے دو کام؟ ایک مثبت ایک منفی، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو۔ مثبت یہ کہ احکام خدا کی پابندی اور نیگیٹو یہ کہ گناہوں سے دوری۔ ان دونوں پر عمل کرو تو تجدو حلاوت الایمان، تو تمہیں
ईमान की मिठास का अंदाजा होगा। ईमान की मिठास यानी जब आप खुदा की इताअत करेंगे तो लुत्फ आएगा आपको, मजा आएगा आपको। अब ऐसे बनेंगे कि गुनाह करने में मजा नहीं मिलेगा, तर्क गुनाह में लिज्जत मिलेगी, तर्क गुनाह में लिज्जत। गुनाह न करो और लुत्फ उठाओ, ये मरहला आपको मिल जाएगा। खूब, वो मैंने अर्ज कर दिया था ना कि कितना हम में हैवानियत ज्यादा है या इंसानियत, उसके हवाले से मैंने ये बयान किया। अगर इंसानियत ज्यादा होती तो हम इतने इबाहम के शिकार ना होते। हैवानियत ज्यादा है। हैवानियत क्यों ज्यादा है? इसलिए कि हमारी लिज्जतें हैवानी हैं। हम जिन चीजों से लुत्फानंदोज होते हैं वो लुत्फानंदोज होने वाली लिज्जतें ही हैवानी लिज्जतें हैं, इंसानी लिज्जतें नहीं हैं। आपने कभी महसूस किया है कि किसी नादार की मदद करके आप लुत्फानंदोज हुए हों? गुनाह का मौका सामने आया, मसलन फर्ज करने माल में करप्शन करने का इम्कान हाथ में आ गया, कर सकते हैं, कोई रोक भी नहीं सकता है, लेकिन खुदा की इताअत करते हुए आप उससे रुक जाएं और लुत्फानंदोज हो जाएं, इससे लुत्फानंदोज हो जाएं। गुनाह का मौका मिला, आपने किया नहीं और लुत्फ हासिल कर लिया, मजा इससे ले लिया। अगर ऐसा है तो आप इंसान हैं। इससे कि आप जिन चीजों से लुत्फानंदोज होते हैं वो हैवानी नहीं है, वो इंसानी खुसूसियात हैं, ये इंसान हैं। तो बहरहाल इस मुफज्जल इब्न उमर की रिवायत से बहुत सी बातें मालूम होती हैं, और उन बातों में से एक ये कि मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं अपने आप को समझ सकता हूं कि मैं कहां खड़ा हूं। वाक़अन मुफज्जल इब्न उमर में जो कुछ कहा गया है उस पर अमल करके मुझे हलावत ईमानी हासिल होती है, तर्क गुनाह पर लुत्फानंदोज होता हूं, और मैं खुदा के अहकाम की पाबंदी करके गुनाहों की गलाजत से अपने बातिन को दूर रखता हूं। अगर ऐसा है तो फिर लम्हा बे लम्हा खुदा की याद आएगी। हजरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूब गौर करें इस नुक्ते पर, आपसे मनक़ूल है, आपने फरमाया व इन्नी ला अस्तग़फिरुल्लाह फी कुल्ल यौमिन 70 मर्रा, मैं हर रोज 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूं। क्या पैगंबर अकरम कोई गुनाह करते थे कि इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं? ना, ये खूब गौर करें, ये इसलिए कि बाज वो इताअतें खुदा की इताअत है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही खुदा की याद के मुकाबले में किसी और तरफ मुल्तफित हो जाते हैं, उस इल्तिफात को भी खिलाफ शान उबूदियत समझते हैं। मसलन ज़ौजात के पास जाना, उनके साथ गुफ्तगू करना हराम काम तो नहीं है, बल्कि न करना हराम है, ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन इसमें जो जितनी देर तक हजरत अहदियत के साथ मानूसियत में थोड़ी सी कमी आ गई, इस पर इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस पर इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये वो नफूस कामिला हैं, चूंकि इनके नफूस ऐसे कामिला है तो उनमें शफ़ाफ़ियत वैसी है, और जब वैसी शफ़ाफ़ियत है तो क़यामत तक हक़ाइक़ को वो देख सकते हैं। और हम क्यों नहीं देख सकते? इसलिए कि हमारे रूह में ये चीज़ है ही नहीं, और नहीं है, लिहाजा हर चीज़ वो हमारे लिए मुबहम है। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और जो अहकाम अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए मुकर्रर हैं उन अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, गुनाहों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, अपने रूह को शफ़ाफ़ बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और क़यामत के दिन हज़रत अमीर अल-मोमिनीन के पैरोकारों के साथ हमें महशूर फ़रमाएँ, और दुनिया में हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर के लिए जो लोग तलाश करते हैं उनमें से हमें करार दे दे, उनके अय्याम ज़ुहूर को करीब से करीब तर फ़रमाएँ। व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सवाल जवाब के लिए 10 मिनट का वक्त मौजूद है। अगर उस्ताद गिरामी की इजाज़त हो तो आज एक सवाल मेरे अपने पास भी है, मैं वो सवाल कर लूँ आगा? या अली मदद। अगर माह रमज़ान में निस्बतन जैसे आपने कहा रूह को कमाल तक पहुँचने के लिए भूख से, और जो मेरी थोड़ी सी नॉलेज उसमें कम नींद और कम भूख से रूह कमाल की जाने मुतवज्जो होती है। आम आयाम में
ماہ رمضان کی نسبتاً عام ایام میں تھوڑا سا مشکل بھی محسوس ہوتا ہے. مثلاً میں نماز کے لیے اگر پیٹ بھرا ہے اور میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو شاید میں سنتوں میں بھی چلا جاؤں گا, نوافل میں بھی چلا جاؤں گا, لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ کسی وجہ سے بھوک سے گزرا ہے یا کم نیند سے گزرا ہے تو نماز میں بھی اس کی وہ توجہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ عام ایام میں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے ماہ رمضان کے علاوہ؟ اچھا خوب غور کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ خدا کی رحمتیں, خدا کی عنایتیں, خدا اپنے تفضلات, اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور دنوں میں اتنی کشادگی نہیں ہے جتنے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہے. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا کو ہے انتظار کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے, بس آپ ذرا سا اس طرف قدم رکھیں اور خدا خود قبول کرتا ہے آپ کو. اور دنوں میں یہ خصوصیت نہیں ہے, اس لیے اور دنوں میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اور ان دنوں میں اگر آپ تھوڑا سا بھی کریں تو خدا قبول کرتا ہے. حتیٰ آپ کے سونے کو عبادت قرار دیا ہے, آپ کی سانس کو تسبیح قرار دیا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے. بس آپ بقصد اطاعت اس کی طرف قدم بڑھائیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ ہو, کم صحیح, لیکن قدم تو بڑھائیں اس کی طرف. یہ خصوصیت ہے اس کی. جی پلیز. جی قبلہ, جیسے کہ روح کے متعلق آپ کی گفتگو کا سب سے زیادہ گفتگو رہی روح کے متعلق, تو میرا سوال یہ تھا کہ روح جو ہے جسم کے ہر حصے پہ حکمرانی کرتی ہے یا صرف دماغ پر اس کی حکمرانی ہے؟ اگر اس کی ہر حصے پہ حکمرانی ہے جسم کے اعضاء کے اوپر, کیا کوئی انسان کا جسم کا اعضاء یا جزء اس کی مرضی کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے؟ ہاں, نہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ پر یہ ہو. بلا تشبیہ دیے بغیر, جیسے کائنات پر خدا کی حکومت ہے اور خدا کسی خاص مقام پر نہیں ہے, بلکہ ہر ذرے میں جو حرکت ہے وہ خدائی ہے. سورج کا روشنی دینا خدائی ہے, پانی کا پیاس بجھانا خدائی ہے. جس میں جو خصوصیت ہے وہ خدائی ہے, اس کی طرف سے. وہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے, تقریباً اس کی طرف سے ہے. آپ کی آنکھ کا دیکھنا روح کا عمل ہے, کانوں کا سننا روح کا عمل ہے, اور دل کا دھڑکنا روح کا عمل ہے, دماغ کا سوچنا روح کا عمل ہے, زبان کا بولنا روح کا عمل ہے. آپ کا ایک ایک عضو بدن جو بھی کرے وہ سب عمل روح ہے. روح ہے اس لیے حرکت ہے, روح نہ ہو تو کوئی حرکت نہ ہو, یہ معنی ہے. نہ یہ کہ روح کسی خاص جگہ پر حاکم ہے اور باقی چیزوں میں نہ ہو, نہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھتے آپ کی آنکھ کے ذریعے سے ہیں, لیکن وہ اصل دیکھنے کا عمل روح کا ہے. اب کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. دیکھیں, یہ ایک وسیع سسٹم ہے. اس سسٹم میں خود میرے یا آپ کے کسی عمل میں غلطی کے نتیجے میں ہم اپنے اوپر کسی کو مسلط کر دیتے ہیں. اب وہ مسلط بقول آپ کے جن ہو مثلا, وہ جن بھی میرے ہی کیے ہوئے کسی عمل کے نتیجے میں مجھ پہ مسلط ہوا, وہ اس سسٹم کا حصہ ہے. اگر آپ ایسا نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. وہ کیا, لہذا وہ ہو گیا, وہ غلطی سے صحیح. مثلا فرض کر لیں میں غلطی سے کسی دیوار کے پاس بیٹھ گیا اور وہاں پر کسی کوئی تار بجلی کی باہر نکلی ہوئی تار تھی, اس تار سے میرا ہاتھ ٹچ ہو گیا, کرنٹ تو لگے گا. اب یہ میں جان بوجھ کے نہیں لگا چکا ہوں, غلطی سے صحیح, لیکن کرنٹ تو لگے گا, سسٹم کا حصہ ہے یہ. اسی طرح سے ہم بعض دفعہ بعض غلطی کے طور پر بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جنات ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، اس کا حاوی ہونا خدا کی خدائی کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا ہے. جی آغا صاحب، سوال یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی خوشی کے دن ہیں سوائے عید اور بقرعید کے، اس میں روزہ رکھنے کو کہا گیا ہے. جیسے ابھی ہم 15 شعبان کی بات کریں یا 27 رجب کی، اور اس کو کہا گیا کہ خوشی کے دن روزہ رکھو. جبکہ عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ ڈل ہو جاتے ہیں، سونے کو دل چاہتا ہے، ایون عبادت بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا. بس نماز آپ نے واجب ادا کی اور سونے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. جبکہ خوشی کے موقع پہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی دعوت کریں، ان کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلائیں، ایک دوسرے سے ملنے جائیں. جبکہ روزہ رکھیے تو بالکل ہی آپ یہ سب چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ خوشی والے دن آپ روزہ رکھیں اور اللہ کو خوش کریں؟ آپ کے جسم پہ تو اس کے اثرات ہوں گے اوبویسلی، لیکن جو اب اگر میں عید کے دن کی بات کرتا ہوں تو خوشی میں ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور دعوت پہ بلاتے ہیں لوگوں کو. ایک یہ خوشی ہے دنیاوی حساب سے بھی اور حکم بھی ہے اس کا عید والے دن. لیکن اس کے برعکس جتنے بھی اسلامی دن ہیں جو خوشی کے ہیں اس میں روزہ رکھنے کو کہا گیا ہے. اس کا کیا فلسفہ ہے؟ خوشی تو یہاں ختم ہوتی ہوئی دکھتی ہے مجھے، کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں کہ روزہ رکھا اور بس آپ سو جائیں. اچھا، یہ کہ یہ دو عیدیں ہیں، عید اضحیٰ اور عید کیا کہتے ہیں عید الفطر، ان دونوں عیدوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اور کیوں حرام ہے مجھے نہیں معلوم. حرام ہونے کی وجہ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے نہیں معلوم. اما جو دیگر آیات ہیں، جیسے 17 ربیع الاول حضرت پیغمبر اکرم کی ولادت کا دن عید ہے، اور 18 ذی الحج روز ولایت امیر المومنین روز عید ہے، 15 شعبان روز عید ہے، 13 رجب روز عید ہے. یہ تمام کے تمام تقرب خدا حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، عید ان معنی میں ہے. اور سب سے بڑی خوشی انسان کے لیے وہی ہونی چاہیے کہ جس دن وہ کوئی ایسا عمل کرے کہ اس کے نتیجے میں خدا کا قرب حاصل ہو. اس لیے آپ کو یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے ان دنوں میں کہ آپ روزہ رکھیں. موقع فراہم کیا جا رہا ہے، اور آپ کو پابند نہیں کیا گیا ہے کہ روزہ رکھیں، موقع فراہم کیا گیا ہے. آپ روزہ رکھیں. حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ روزہ رکھیں، نیت روزہ رکھنے کا تھا، روزہ رکھا بھی تھا، لیکن کسی نے آپ کو افطار کرنے کو پیشکش کی تو پھر اصرار نہ کریں، اپنے روزے پہ اصرار نہ کریں. اس مومن، چاہے وہ مومن آپ کا والد ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی اگر آپ کو پیشکش کرے کہ آپ افطار کر لیں تو آپ افطار کر لیں. آپ کو روزے کا ثواب بھی ملے گا، وہ تقرب بھی حاصل ہو جائے گا، اور آپ افطار بھی کر لیں. لہٰذا یہ ایک خدا کے ساتھ زیادہ قریب ہونے کا ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس کی طرف سے عنایت ہے. اچھا، اما واقعاً روزہ رکھنے سے جسم ڈھل ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے، اور روزے کا لطف بھی اسی میں ہے کہ آپ کی توانائی میں کمی آئے. اور اگر کمی ہی نہ آئے، بھوک ہی نہ لگے، پیاس ہی نہ لگے، تو پھر وہ کیسا روزہ ہے؟ اس کا کوئی کمال ہی نہیں ہوا. اچھا، ایک موقع ایسا ہے کہ اس میں خوب غور کریں. مثلا روزہ عرفہ، 9 ذی الحجہ روزہ عرفہ ہے. روزہ عرفہ میں عبادت کی بڑی تاکید ہے، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، بہت ساری عبادات ہیں، ان کی بڑی تاکید ہے. اس دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کمزور ہو جاتے ہیں اور اعمال بجا نہیں لا سکتے ہیں تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. دیکھیں، مستحب ہونے کے باوجود نہ رکھنا بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل مطلب ہے، جو آپ سے خدا چاہتا ہے، وہ یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ خدا کے قریب ہو جائیں. اس قربت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے تو روزہ رکھو، روزہ نہ رکھنا ضروری ہے تو نہ رکھو. لہذا روزہ خود کوئی چیز نہیں ہے، جو اصل چیز ہے وہ خدا کا تقرب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان دنوں میں آپ کو یہ عنایت کی جا رہی ہے کہ آپ خدا کے قریب ہو جائیں. اس لیے فلسفہ یہ ہے. اما ان 2 دنوں میں کیوں روزے نہیں رکھے گئے ہیں، کہ مثلا عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں کیوں روزے حرام ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی حکمت کیا ہے. لہذا میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. یا علی مدد. جناب، آپ کا سوال یہ ہے کہ انسانی سوچ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ کیا اپنی سوچ سے اپنی زندگی چینج کر سکتے ہیں؟ سوچ جو ہم سوچتے ہیں نگیٹو یا اپوزٹ، اس سے زندگی ہماری چینج ہو سکتی ہے؟
किसी न किसी हद तक सोच असरअंदाज तो होती है, लेकिन सोच किस तरह की सोच है ये डिपेंड करता है आपकी मजमूई ईमान के ऊपर, आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर, आपके पर्सपेक्टिव व्यूज़, यानी जो आपके पर्सपेक्टिव ज़हनी तसव्वुरात हैं उन पर, और आपकी शख्सियत जैसी होगी वैसी सोच हो जाएगी। जो आपके बिलीव्स होंगे उसके हिसाब से सोच होगी, जो आपका ईमान होगा उसके हिसाब से सोच होगी। सोच यकीनन इंसान पे असरअंदाज होती है, लेकिन सोच की परवरिश आपके ईमान और उस ईमान के मुताबिक जो आमाल आपने बजा लाए हैं वो आमाल उसके नतीजे में होती है। लिहाजा सोच की परवरिश पहले करनी चाहिए, ताकि वो हम अगर हम बाद में उस सोच के नतीजे में कोई अमल भी बजा लाना चाहें तो वो मुस्बत हो। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना, प्लीज़। छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन मैं मुंह भी बड़ा है इंशाल्लाह। लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ कि आज का दर्स आपका माशाल्लाह बहुत ही शानदार रहा। खुदा आपको ज़्यादा खैर दे। बहुत ममनून। सवाल मेरा ये है कि रोज़े के फ़वाइद आपने बयान फरमाए कि बहुत से हैं, लेकिन असल उसका जो फ़ायदा है, फ़लसफ़ा है, वो ये तस्फ़िए रूह, कि रूह को सैक़ल करता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आईने से सफाई होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, खुतबा शाबानिया में हुजूर फरमाते हैं कि इस महीने में तुम्हारा सोना भी इबादत है और सांस लेना तस्बीह है। अब अगर एक शख्स सारा दिन सोता है, सिर्फ वाजिब नमाज़ों के लिए उठ जाता है, नमाज पढ़ रहा है, तो इसमें दो चीज़ें हो गई। एक तो ये है कि वो बहुत सी बुराइयों से, मकरूहात से बच जाता है, बचा जा, बिल्कुल। हाँ, तो क्या उसको रोज़े के वो फ़वाइद हासिल होंगे? ये कि बेखबर, न भूख का एहसास न प्यास का, सहर के वक्त सो गया, इफ्तार को उठ गया, मसलन फ़र्ज़ है ना, ये फ़र्ज़ है, अगर कोई होता है या नहीं। कोई मतलूब कैफियत नहीं है, ये पसंदीदा कैफियत नहीं है, लेकिन अमलन गुनाह से बचा, पसंदीदा हो या ना हो, अमलन गुनाह से बचा। उसने नीयत रोज़ा की कर ली थी और इबादत की नीयत से वो था, और सो गया, अमलन गुनाह से बच गया। शायद खुदा करीम है, वो अता करे, मुझे क्या तकलीफ़ है, अगर खुदा अता करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा इंशाअल्लाह अता करे उसे, उसको सवाब दे। लेकिन कोई मतलूब कैफियत नहीं है, इसलिए कि अभी इन्हें कल भी बयान किया और आज भी, और हसन ने हवाला भी दिया, कुछ चीज़ें चाहिए। क़िल्लतुत ताआम व क़िल्लतुन नौम, इतनी देर तक सोना कोई पसंदीदा अमल नहीं है, कम सोना पसंदीदा है, उसकी खिलाफ वर्जी हो गई, तो बहरहाल एक खिलाफ वर्जी भी हो गई। और जी नहीं, वो ये काश के ऐसा ना करता, ये कोई अच्छा अमल नहीं है और ये कोई अच्छा तरीक़ा नहीं है कि रात को जागे और दिन को सोए। इन खुदा का बनाया हुआ निज़ाम के ख़िलाफ़ है ये। कुरान में है कि हमने तुम्हारे लिए रात को आराम के लिए और दिन को तलाश और जुस्तजू के लिए बनाया है, तो ये बहरहाल उसके ख़िलाफ़ है, अच्छा नहीं है, पसंदीदा नहीं है। और सल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। दुआए सेहत की अपील है। हमारे ब्रदर अली रज़ा, उनकी वालदा अलील हैं शदीद, उनकी सेहत के लिए, और कुछ और नाम दिए गए थे जहन में, मैं उन सबको रिपीट नहीं कर पाऊँगा। आप सब से गुजारिश है, जो नाम मेरे पास आए मैं अपने जहन में उनकी नियत कर रहा हूँ, आप भी उन्हीं को जहन में रखते हुए एक दफ़ा बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक फ़ातिह की दरख्वास्त है अल्लामा ओन नकवी साहब और तमाम मिलत जाफ़रिया के शहदा और मरहूमीन के लिए, और जितने मोमिनीन यहाँ मौजूद हैं या लाइव दर्स सुन रहे हैं या जो किसी वजह से नहीं आ पाए, या जहाँ जहाँ जो भी मोमिनीन मौजूद हैं, उन तमाम के महरूमीन के लिए एक दफ़ा दुआए फ़ातिह।